بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين خير المعين وصلى الله على رسوله الكريم وعلى آله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وعلى محمد. وبه يمكن أن يضب عما في استصحاب الأحكام التي قامت الأمارات المعتبرة على مجرد ثبوتها، فقد شك في بقاء على تقدير ثبوتها من الإشكال بأنه لا يقين بالحكم الواقعي ولا يكون هناك حكم آخر فعلي بناء على ما هو التحقيق. بحث ہماری تھی تنبیہ ثانی میں کہ آیا اگر ایک حکم یا موضوع پر یقین ہو تو پھر اس کے بعد شک ہو تو ہم استصحاب کریں گے، اس میں کوئی کیل و قال نہیں. بحث اس میں ہے کہ ہمارا جو حکم سابق یا موضوع سابق ہے وہ امارات یہ ظن معتبر سے ثابت ہے، تو پھر آیا ہم استصحاب جاری کر سکتے ہیں یا نہیں. یہ اس وجہ سے ہوا کیونکہ روایات میں یقین آیا ہوا ہے کہ آپ یقین کو نقد نہ کریں شک کے ذریعے سے. تو یہاں تو یقین نہیں ہے، امارے کی وجہ سے جو حکم ثابت ہوتا ہے وہ ظنی ہوتا ہے نہ کہ یقینی. تو آیا اس امارے سے حاصل شدہ حکم کو ہم کیا ہے شک کے ذریعے توڑ سکتے ہیں یا باقی رکھ سکتے ہیں؟ تو آغا خود نے کہا تھا کہ ہم لوگ خلیہ و نفس دقت کے ساتھ دیکھیں تو یقین کی کوئی اپنی حیثیت نہیں ہے کہ یقین بما ہوا، یقین کو شارع نے کیا ہوا ملحوظ رکھا ہے، بلکہ اصل چیز جو ہے وہ واقع اور ثبوت خارجی کو ہے حاصل ہے. شارع کا انہو یہ کہنا چاہتا ہے کہ اگر واقع میں ایک چیز کا ثبوت ہو بعد میں شک ہو تو آپ اسی کو باقی رکھ سکتے ہیں. وَإِلَّا بہت سے ہمارے یقین ہوتے ہیں لیکن وہ یقین واقع کے مطابق نہ بھی ہوتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ یقین ہونا من حتمن و جزمن خارج میں اس کا تحقق ہونا ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ چونکہ واقع کو ثابت کرنے کے لیے کشف کرنے کے لیے یقین کیا ہے اعلیٰ طرق میں سے ہے، اس وجہ سے شارع نے کیا یقین کو بیان کیا ہے. وَإِلَّا شارع کا مقصود جو ہے وہ واقع خارجی ہے، وہ ثبوت ہوگا بعد میں شک ہو تو آپ مستمر رہیں. تو لہذا ہم کیا ہے آغا خود کا جو نظریہ ہے امارات میں وہ اصابت ہو سکتا ہے، امارہ اصابت کرے اور ہو سکتا ہے خطا کرے. اور مشہور کا بھی یہی نظریہ، اگرچہ یہاں جو نسبت دی ہے آپ مراجعہ کریں گے نہایت الدرایہ آغا اصفہانی کی جو کہ بہت ہی دقیق ہے، اس سے کفایہ کی شروعات میں سے دقیق شروعات میں سے ایک نہایت الدرایہ کی ہے اور ایک مشکینی کی ہے اور ایک یہ منتہا کی، یہ بہت یعنی دقیق ہے. تو اس نے یہی کہا ہے کہ یعنی مشہور ہمارا نظریہ نہیں ہے کہ موضوعیت اور سببیت کا، مشہور کا یہ تختیہ کا ہے. بہرحال یہ جو اگر یہاں نسبت یہ اس میں ممکن ہے کہ خدشہ کیا جا سکتا ہے. لہذا تو آگا نے یہی جواب دیا ہے کہ ہمارا امارات میں یہ ہے کہ وہ اصابت کرتے ہیں یا خطا کرتے ہیں. لہذا یہاں ہم کہہ سکتے ہیں کہ ممکن ہے کہ واقع میں ثبوت ہو حکم کا، لہذا اگر واقع میں ثبوت ہوگا اللہ تقدیر کے وہ ثابت ہے تو لہذا بقا کے لیے شارع حکم کرے گا کہ آپ اس پر مستمر رہیں شک کی صورت میں. اس کے بعد ان کلت وہی عرض کر چکے ہیں. ان کلت میں یہ ہے کہ روایات میں یقین کا لفظ آیا ہوا ہے، لا تنقض الیقین، لا تنقض الیقین لیس ینبغی لک ان تنقض الیقین، تو یقین کو نقض نہ کرو شک کے ذریعے سے. تو آپ یہاں امارات میں تو یقین ہے ہی نہیں، تو آپ کیا ہیں مورد و محل سے خارج ہو گئے ہیں. تو آگا خود جواب میں کلت میں کہتے ہیں کہ یہاں یقین بما ہوا یقین موضوعیت نہیں رکھتا،
بلکہ یہ ایک طریق اور کاشف ہے، اور ایک ابرز مصادیق میں سے جو کاشف ہوتے ہیں ان میں سے ابرز مصداق کو شارح نے بیان کیا ہے. لہذا اصل جو ملازمہ ہے وہ بین ثبوت الواقعی اور شک کے صورت میں اس کو باقی رکھنا ہے. لہذا وہ یہاں امارات میں موجود ہے، لہذا ہم استصحاب کر سکتے ہیں اس کو ملازمہ فرمائیں. وَبِهِ يُمْكِنْ أَنْ يُغَبَّ عَمَّا فِي اسْتِصْحَابِ الْأَحْكَامِ، اور بِهِ یہ جو اشکال کے دو حصے ہم نے بیان کیا تھا، ایک من عدم احراز ثبوت اوپر والا، دوسرا ومن ان اعتبار الیقین انما هو لاجل ان تعبد و تنزیل شرع انما هو فی البقاء. یہ دوسرا حصہ تھا اشکال کا، یعنی اشکال کا انه شک ہوتا ہے اور شک تو حصوں پر کیا ہے وہ بٹا ہوا ہوتا ہے. اور یہ جو دوسرا ہم نے کہا تھا کہ جس کو ہم نے کہا تھا هو الاظہر، اسی سے یمکن ان یذب ممکن ہے کہ دفع اور جواب دیا جائے کس کا، اما اس اشکال سے جواب دیا جائے کہ جو اشکال وارد ہوا ہے کس پر وارد ہوا ہے، فی استصحاب الاحکام کہ آپ احکام کا استصحاب نہیں کر سکتے. کون سی احکام؟ التی قامت الامارات المعتبرۃ علی مجرد ثبوت، کہ جن پر امارات معتبرہ محض ان کے ثبوت پر واقع ہوئے ہیں. مجرد ثبوت یہ اشارہ ہے کیونکہ بس اوقات امارے سے ایک اجمال نہیں ہوتا. امارہ اگر کسی حکم پر ثابت ہوتا ہے تو تقریباً 99% یا 95% یہی ہوتا ہے اغلب کے ایک حکم ثابت ہوتا ہے تو وہ مستمر بھی ہوتا ہے. لیکن اگر ہم کہیں گے کہ ایک امارہ میں اجمال ہے، اس نے حکم تو ثابت کیا ہے لیکن یہ نہیں پتہ چل رہا کہ اس میں استدامت بھی ہے یا استدامت نہیں ہے، تو اس اجمال کی صورت میں بعد میں ہمیں شک ہو رہا ہے کہ امارہ تو اس زمانے میں تھا کہ مثلا صلاۃ جمعہ فی عصر المعصوم ثابت ہے امارہ معتبرہ کے ذریعے سے، لیکن یہ مستمر بھی ہے یا مستمر نہیں ہے، امارہ اس سے کیا ہے وہ خالی ہے. تو یہ اس صورت کو بیان کر رہے ہیں، یعنی وہ استدامت کو بیان امارہ نہیں کر رہا. فقط قامت الامارۃ المعتبرۃ علی مجرد ثبوت الاحکام، فقط احکام کے ثبوت پر ہیں، استدامت پر وہ نہیں ہیں. تو یہ اشکال کیا کہ آپ ان احکام استصحاب نہیں کر سکتے. وقد شک، اب جبکہ ہمارا فقط اس مجرد ثبوت پر قائم ہے تو اب وقد شک فی بقائها علی تقدیر ثبوتها، تو اب شک ہوتا ہے کہ وہ احکام باقی ہیں یا نہیں علی تقدیر ثبوت الاحکام. اگر ہم فرض کر لیں کہ امارہ کے مورد میں وہ حکم ثابت ہے تو ابھی مستمر ہے یا مستمر نہیں ہے، باقی ہے یا باقی نہیں، یہ شک ہے. ٹھیک، یہ اشکال کہاں وارد ہے؟ امارات میں. ٹھیک، کون سا اشکال ہے؟ من الاشکال، وہ یہ اشکال ہے کہ بِأَنَّهُ لَا یقین بالحکم الواقعی، بھئی حکم واقعی کا امارات کی صورت میں یقین نہیں ہے. امارات کی صورت میں جو ہمیں ظن بالحکم الواقعی ہوتا ہے، نہ کہ یقین بالحکم الواقعی. لہذا لا یقین بالحکم الواقعی، امارات میں حکم واقعی کا یقین نہیں ہوتا. جب یقین نہیں ہے تو استصحاب کا رکن اساسی یقین ہونا ہے. یقین سابق اور شک لاحق یہ ہوتا ہے، اور یقین ہی نہیں حکم واقعی کا، لہذا استصحاب کیسے کیا جا سکتا ہے؟ لا یقین بالحکم الواقعی. ولا یکون هناک حکم آخر فعلی، اور اگر سببیت و اشاعرہ والوں کو دیکھیں جو کہ حکم ظاہری کو قائل ہے کہ امارات جس چیز پر قائم ہوتا ہے تو حتماً و جزماً حکم واقعی ہوتا ہے ولو ظاہری ہی صحیح. ٹھیک ہے، تو ان میں بھی مبانی ہے، بعض معتزلہ کا اور اشاعرہ کا الگ الگ ہے. اشاعرہ کہتے ہیں کہ سرے سے لوح محفوظ میں کوئی حکم نہیں ہے، معتزلہ منتہا قائل ہے کہ لوح محفوظ میں ہے. منتہا جس پر ہمارا قائم ہو جاتا ہے تو اگر مطابقت ہے تو فبیہ، وإلا مطابقت نہیں تو حکم واقعی کو مٹایا جاتا ہے اور اسی کو ثبت کیا جاتا ہے. تو بہرحال حکم واقعی اسی ہمارا ہی ہمیں حکم واقعی دیتا ہے. ولا یکون ہناک حکم آخر فعلی، اور کوئی اور حکم واقعی ظاہری نہیں ہے فعلی طور پر. یہ کس بنا پر؟ ہم نے کہا تھا بناء علی ما ہوا تحقیق، یہ اشارہ ہے لا یقین بالحکم الواقعی.
اس کی طرف اشارہ ہے. بناء علی ما ہوا تحقیق، اس بنا پر کہ جو ہماری تحقیق ہے، یعنی میری آگاہ خود کر میری تحقیق ہے اور امارات میں میری تحقیق یہی ہے کہ من ان قضیت حجیت الامارہ، امارہ کی حجیت کی جو تقاضا ہے، لیست الا تنجز التکالیف مع الاصابت والعذر مع المخالفات. حجیت امارہ کی تقاضا نہیں ہے فقط اتنی ہے کہ احکام کو وہ ہمارا یا تنجز کرتے ہیں یعنی منجز کرتے ہیں تکالیف کو، کب؟ مع الاصابت کی صورت میں، اور یہی امارات یا عذر کا باعث بنتے ہیں مع المخالفت. تو ان امارات میں یا منجزیت ہے یا معذریت ہے. کما ہوا قضیت الحجت المعتبرۃ عقلا کالقطع والظن فی حال الانسداد علی الحکومت. جس طرح کہ کما ہوا یعنی معذریت و منجزیت، یہ منجزیت و معذریت ہوا قضیت الحجت المعتبرۃ عقلا، عقل کی طرف سے حجت معتبرہ کا تقاضا بھی یہی ہے. مثلا قطع ہے، قطع ہم نے بار بار پڑھا تھا کہ قطع کیا ہے، اس کی حجیت ذاتی ہوتی ہے. اور حجیت ذاتی ہونے کا کیا مطلب ہے، وہی ہم پڑھ کے آئے ہیں. اس کی ذاتی حجیت کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی چیز پر قطع ہوتا ہے تو وہ منجز ہوتا ہے اور معذر ہوتا ہے. اگر اصابت ہوئی تو یہ منجز ہے، اگر اصابت نہیں تو قطع ہمارے لیے کیا ہوگی؟ معذر ہوگی. جب قطع جو کہ بالکل ابرز مصداق ہے کاشف کے لیے، تو اس میں جب معذریت اور منجزیت ہے، زن جو کہ اس سے کم درجے کا ہے، تو اس میں بطریق اولا ہم کہیں گے نہ کہ یہ حتماً و جذباً ہمیں کیا ہے، سببیت اور موضوعیت اس میں پائی جائے گی. کما ہوا یعنی تنجز التکالیف مع الاصابت والعذر مع المخالفت، ہوا سے یہی مراد ہے. یہ جو تنجز اور عذر ہے وہ قضیت الحجت المعتبرہ، حجت معتبرہ کا تقاضا بھی عقلاً یہی بنتا ہے کہ معذر ہو یا منجز ہو. جس طرح کی یہی صورت موجود ہے کالقطع میں، اور والظن فی حال الانسداد علی الحکومت. یہ بھی بس گزر چکی ہے کہ انسداد کے زمانے میں جب دلیل علم اور علمی نہ ہو ہمارے پاس، تو کہتے ہیں کہ ظنون مطلق حجت ہے، ظن مطلق حجت ہوتا ہے. ظن مطلق حجت ہوتا ہے کس باب سے؟ تو وہاں دو باب قائم ہیں، یا علی الکشف یا علی الحکومت. یہ بھی تفصیلی بحث گزر چکی ہے. علی الکشف کا مطلب یہ ہے کہ عقل کاشف ہے. عقل کہتی ہے کہ جب آپ کے پاس علم نہیں ہے کہ جو آپ کو واقع احکام بتائے، یا دلیل علمی نہیں ہے ظن معتبر خاص کہ جو آپ کو احکام بتائے، تو عقل کہتی ہے کہ فعل الشارع ان یعبدکم بالظن المعتبر بالظن المطلق. بس شارع پر ہے کہ وہ آپ کو ظن مطلق پر متعبد کرے، یعنی شارع کی طرف سے آپ کے لیے ظن مطلق حجت ہے. یہ علی الکشف ہے، عقل نے کشف کیا ہے. اور دوسرا مبنا یہ ہے کہ علی الحکومت ہے، جب ہمارے پاس نہ علم ہے نہ ظن معتبر خاص ہے، تو عقل کہتی ہے کہ میں آپ کے لیے ظن مطلق کو حجت قرار دیتی ہوں. میں حاکم بن کے آپ کے لیے ظن مطلق، جہاں سے بھی ظن آپ کو حاصل ہو، کہیں سے بھی ضعیف روایت سے بھی حاصل ہو، آپ کے لیے وہ ظن حجت ہے. تو یہ عقل جب حاکم بن کے ہمارے لیے ظن مطلق کو حجت قرار دیتی ہے، اس کو کہتے ہیں بناء علی الحکومت. تو دونوں صورتوں میں یا قطع ہو یا ظن ہو فی حال الانسداد علی الحکومت کے طور پر بھی، دونوں میں وہی منجزیت اور معذریت ہے. پھر بھی موضوعیت اور سببیت کہیں بھی نہیں ہے. لا انشاء احکام فعلیت شرعیت ظاہریہ، یعنی آگاہ نے کہا کہ میری تحقیق یہ ہے کہ ان قضیت حجیت الامارہ، امارہ کی حجیت کی تقاضا نہیں ہے مگر تنجز تکالیف ہے اصابت کی صورت میں،
یا عذر ہے مخالفت کی صورت میں، ایسا نہیں کہ لا انشاء احکام فعلیت شرعیت ظاہریت، یہ کیا ہے حجیت امارہ کا تقاضا نہیں ہے، کما ہوا ظاہر الاصحاب، جس طرح کے ظاہر اصحاب کا یہی مبنا ہے، حالانکہ جس طرح کے محقق اسپانی نے کہا کہ یہ نسبت آگاہ نے درست نہیں دی ہے۔ ووجہ ضبط بذالک، یہاں تک تو اشکال ہوا تھا کہ آپ امارات میں استصحاب جاری نہیں کر سکتے۔ ووجہ الضرب ووجہ الدفع کیا ہے؟ دفع کی وجہ کیا ہے؟ ہم بذالک جو ہم نے اوپر بیان کیا تھا نا، هو الازہر جس کو کہا تھا، اسی کی طرف اشارہ ہے کہ ہم وجہ دفع بذالک وہی ہوگا۔ اور وہاں ہم نے کیا کہا تھا؟ ہم نے وہاں کہا تھا کہ ملازمہ ہے بین علی تقدیر ثبوت و بین بقا علی تقدیر شک، یعنی جب ہم فرض کریں گے ایک چیز، اگر ایک چیز ثابت ہوئی تو شک کی صورت میں شارع اس کو امضا کرے کہ آپ اس پر باقی رہیں، یہ ہے کیا ہے ہم نے اظہر میں بیان کیا تھا، اسی کو ہی بیان کر رہے ہیں۔ ووجہ بذالک ان الحکم الواقعی، حکم واقعی الذی هو معد الطریق، اب حکم واقعی پر یقین نہیں ہے لیکن یہ حکم واقعی الذی هو معد الطریق، یعنی طریق یعنی امارہ، امارہ کا معدہ بن گیا ہے، یعنی امارہ اسی پر قائم ہوا ہے۔ ان الحکم الواقعی الذی هو معد الطریق حین اذن یعنی حین اس ہم ملازموں کو تسلیم کر لیں کہ ایک چیز علی تقدیر کے وہ ثابت ہو تو شارع امضا کرتے ہیں شک کی صورت میں آپ اس پر باقی رہیں۔ حین اذن محکوم بالبقا، وہ حکم واقعی جو کہ معدہ طریق ہے، اس ملازمہ کی صورت میں اس حکم واقعی کے لیے کہ محکوم بالبقا، وہ باقی ہے شارع کی طرف سے۔ فتکون الحجت علی ثبوتہ، پس جو حجت یعنی امارہ جو کہ پہلے قائم ہوا تھا مثلا ماضی کے زمانے میں، فتکون الحجت علی ثبوت الحکم الواقعی حجتاً علی بقائہ تعبداً، تو حجت ہوگی علی بقاء الحکم الواقعی لیکن تعبداً وہی استصحاب کی وجہ سے، استصحاب کی حجیت کی وجہ سے وہ حکم واقعی بھی مستمر رہے گا۔ جس طرح کہ عرض کیا تھا وہ جو روایت تھی کل ماء طاہر حتی تعلم انہ قذر یا کل شیء حلال حتی تعلم انہ حرام، اس میں کہا تھا نا وہ حکم واقعی جو پہلے ثابت تھا وہ ظاہراً مستمر ہے، تو ہاکذا یہاں بھی وہ کہتے ہیں فتکون الحجت علی ثبوت الحکم الواقعی حجتاً علی بقائہ، وہی حکم باقی رہے گا لیکن تعبداً باقی رہے گا، تعبد یعنی استصحاب کی برکت سے، للملازمت بینہ و بین ثبوتہ واقعا، کیونکہ ملازمہ ہے بینہ بین بقاء الحکم و بین ثبوتہ، یعنی عکس کہنا چاہیے تھا لیکن مصنف نے تھوڑا تبدیل کر لیا ہے، ورنہ یہ کہنا ملازمت بین ثبوت ہی پہلے کہنا چاہیے تھا لیکن مصنف نے اس کو پہلے بقا کو لیا ہے، بینہ یعنی بین بقاء الحکم و بین ثبوت ہی واقعا۔ ان کل تو وہی ہے کہ آپ نے یقین کو آپ نے روایت میں ملاحظہ نہیں کیا کہ یقین ماخوذ ہے، تو اس ظن کی صورت میں ہم کیسے استصحاب کر سکتے ہیں؟ درست نہیں ہے۔ ان کل کیسے آپ امارات میں جو ظن حاصل ہوتا ہے حکم واقعی پر کیوں آپ استصحاب جاری کرتے ہیں؟ وقت اخذ الیقین بالشیء فی التعبد ببقاء فی الاخبار، اخذ یعنی ملحوظ کیا گیا ہے یقین کو، یقین بالشیء یعنی یقین بالعدالت، یقین بالطہارت، یقین بالوجوب، جو بھی یقین کا متعلق ہوگا۔ وقت اخذ الیقین بالشیء فی تعبد ببقاء فی الاخبار، فی تعبد ببقاء یعنی شارع نے استصحاب میں متعبد کیا کہ آپ اسی پر باقی رہیں، اور یہ کہاں بتایا ہے؟ اخبار میں۔ جبکہ ولا یقین فی فرض تقدیر ثبوت، اور یقین نہیں ہوتا کہاں؟ فی فرض تقدیر ثبوت، یعنی امارات میں ایسا ہوتا ہے
کہ اللہ فرض ان کے حکم واقعی ہوگا، کیونکہ پتہ تو نہیں ہے امارات میں ممکن ہے کہ یہ اصابت کرے اور ممکن ہے خطا بھی کرے، تو یہاں یقین تو نہیں ہے، اللہ تقدیر کے وہ ثابت ہو تو پھر وہ باقی رہے گا، تو یہاں یقین تو نہیں ہے، یقین نہیں ہے تو رکن اساسی جو روایات میں بیان کیا گیا وہ نہیں ہے، لہذا صاحب نہیں کر سکتے۔ ولا یقین فی فرض تقدیر ثبوت، اور یقین نہیں ہے کب؟ فی فرض تقدیر ثبوت الحکم الواقعی۔ قول تو نام، آپ کی بات درست ہے کہ یہاں یقین نہیں ہے، ولیکن ظاہر، لیکن جو کچھ روایات سے ظاہر ہے، انہو اخذ کشفا عنہ، یہ جو یقین ہے اخذ ملحوظ کیا گیا ہے، کشفا عنہ، عن شیء، عن حکم الواقعی یا عن شیء الواقعی، اور وہ شے عدالت ہو سکتی ہے، یعنی موضوعات میں سے ہو سکتی ہے یا احکام میں سے جو بھی ہو سکتی ہے، تو لہذا اس یقین کو لحاظ کیا گیا ہے، نہ کہ اس کی خود یقین کی موضوعیت ہے، بما وہ یقین ہونا چاہیے، نہیں، شارع نے یقین کو بیان کیا اس لیے کہ یہ کاشف ہے اس حکم واقعی کے لیے، اس وجہ سے بیان کیا، اور ابرز کیا ہے، یہ حاکیوں میں سے ایک حاکی ہے جو کہ حکم واقعی کو کشف کرتا ہے اور حکایت کرتا ہے، انه اخذ کشفا عن شیء ومرآتا لثبوت شیء لیکون تعبد فی بقائی، تاکہ کیا ہے، تعبد فی بقائی الحکم یا بقائی شیء ہو، وتعبد ما فرض ثبوت ہی انما یکون فی بقائی، وتعبد ما فرض ثبوت ہی، اور شارع مقدس ہمیں تعبد کرے گا کب؟ مع فرض ثبوت ہی، مع فرض ثبوت ہی یعنی اللہ تقدیر ثبوت ہی، اللہ تقدیر، اللہ اس مبنا یا اس فرض پر کہ وہ حکم ثابت ہوگا تو شارع مقدس تعبد کرے گا، اور تعبد کیسے ہوگا؟ انما یکون فی بقائی، بقا کے لحاظ سے تعبد ہوگا، نہ کہ اس کے پہلے لحاظ سے، یقین کے لحاظ سے تعبد ہوگا، یقین کے لحاظ سے نہیں ہوگا تعبد، فقط بقا کے لحاظ سے، یقین کے لحاظ سے کوئی تعبد نہیں ہے۔ فہم وقت نہیں، یہ دوسری کیا تنبیہ ختم ہوئی، ثالث تیسری تنبیہ ہے، اور یہ فقہ میں بہت اس کو یعنی جاری کیا جاتا ہے اور بہت مبتلا پہ ہے یہ تنبیہ، اس پر مسلط ہونا ضروری ہے۔ بس یہ کی جاتی ہے کہ آیا مستصحب یا متیقن جو ہے وہ جزئی ہو، فقط اس میں استصحاب کیا جائے گا، یا نہیں اگر کلی ہو پھر بھی استصحاب جاری کر سکتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں کہ مثال کے طور پر مجھے کیا ہے زید کی عدالت کے بارے میں شک ہے، یقین تھا، بعد میں شک ہوا تو ہم اسی خاص جو کہ عدالت زید ہے اسی کو ہم ثابت کر سکتے ہیں، تو یہ ایک جزئی چیز تھی، یقین ثابت تھی اور بعد میں شک ہوا اور اسی کو ہم نے کھینچ کے ثابت کیا، ابھی بھی عادل ہے وہ کیسا۔ ایک حکم جزئی تھا، مثال کے طور پر یوم الجمعہ، صلاۃ جمعہ کا وجوب پہلے ثابت تھا، ابھی ہے یا نہیں ہے، تو ہم اسی جزئی وجوب کو ثابت کر کے لے آتے ہیں استمرار کر کے، اس میں بحث نہیں ہے۔ بحث ہے یہاں کہ مثال کے طور پر تقریب ذہنی کی خاطر کہ ایک کمرے میں بنا میں زید داخل ہوا ہے، جب زید داخل ہوا ہے تو شخص زید کا بھی وجود ہے اور اس کے ضمن میں کلی حیوان وہ بھی متحقق ہوا ہے، ٹھیک، یا کلی انسان بھی آپ کہہ سکتے ہیں، تو اب زید خارج ہو جاتا ہے، تو یعنی یقین ہے کہ زید داخل ہوا تھا اور زید خارج ہوا ہے، تو جیسے ہی زید خارج ہو جائے گا تو زید کے ضمن میں جو کلی متحقق ہوئی تھی وہ کلی بھی کیا ہو جائے گی؟ ختم ہو جائے گی، کیونکہ وہ کلی متقوم تھی زید پر، زید چلا گیا تو وہ بھی کیا ہے؟ کلی بھی چلی جائے گی۔
تو یہاں اس جو یہ کلیہ قسم اول ہے اس میں کوئی کیلو کال نہیں ہے. بحث ہے ابھی جو بعد والی دو کلیاں بیان کریں گے اس میں بحث ہے. یہ کلیہ قسم اول تھا. اور کلیہ قسم ثانی یہ ہے کہ اس کمرے میں ایک چیز داخل ہوئی ہے لیکن وہ معلوم نہیں ہے کہ وہ طویل العمر والا حیوان ہے یا قصیر العمر والا حیوان ہے. قصیر العمر والا مثلا ایک چڑیا ہے یا طویل العمر والا مثلا ایک ہاتھی یا اس طرح کا مثلا کوئی بڑا حیوان جو کہ مثلا 5-10 سال رہ سکے. اگر چھوٹی عمر والا ہے تو مثلا وہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ 1 سال کے بعد ختم ہو سکتا ہے. تو اب 5 سال کے بعد یا 4 سال کے بعد مجھے شک ہوتا ہے کہ آیا یہ تو یقین ہے کہ ایک حیوان اس کمرے میں داخل ہوا تھا اور اس کے ضمن میں وہ حیوانیت کیا ہوئی تھی، متحقق ہوئی تھی، حیوانیت بے معنی کلی. اور اب مجھے شک ہو رہا ہے کہ آیا وہ کلی جو کہ کسی ایک فرد کے ضمن میں ثابت تھی یا پتہ نہیں چڑیا کے ضمن میں یا ہاتھی کے ضمن میں، وہ ایک کلی حتماً اس کا بھی تحقق تھا. اب 4 سال کے بعد شک ہو رہا کہ آیا وہ کلی موجود ہے یا کلی موجود نہیں ہے. تو ہم کیا کریں، استصحاب کر سکتے ہیں یا استصحاب نہیں کر سکتے؟ تو بعض نے کہا کہ ہم استصحاب نہیں کر سکتے کیونکہ اگر وہ کلی مثال کے طور پر چڑیا کی ضمن میں کلی متحقق ہوئی ہے تو وہ تو مر گئی ہوگی، تو ہم استصحاب کیسے ثابت کر سکتے ہیں اس حیوان کا؟ ممکن ہے کہ مثلا وہ فرد طویل العمر کے ضمن میں وہ کلی ہو تو ہم ابھی اس کو کیا ہے کھینچ کے ثابت کر سکتے ہیں، لیکن پتہ نہیں ہے کہ کس حیوان کے ضمن میں وہ کلی متحقق ہوئی تھی. شرعی مثال جو دی جاتی ہے کہ ایک شخص سے کوئی رطوبت خارج ہوئی ہے کہ پتہ نہیں کہ مثلا وہ بول کا مصداق ہے یا وہ منی حدث اکبر کا مصداق ہے اور اس نے وضو کر لیا ہے. اب یہ تیار ہے کہ نماز پڑھے، تو کہتے ہیں کہ 2 چیزوں سے خارج نہیں ہے، اس سے یا خارج ہوئی ہے حدث اصغر ہے یا حدث اکبر ہے. تو ایک کلی متحقق ہوئی ہے حدث نامی، اور یہ حدث نامی جو کلی ہے یہ کیا ہے، اس کے لیے معنی ہے کہ یہ اس نماز میں داخل ہو جائے. ٹھیک، اگر یہ حدث جو کہ کلی ہے وہ فی ضمن بول ہے اور خارج میں واقع اس سے بول صادر ہوا ہے تو اس نے وضو کر لیا ہے تو وہ یقیناً حدث مرتفع ہو چکا ہے. اب اس کے لیے یجوز الدخول فی الصلاۃ ہو جائے گا. لیکن نہیں پتہ، ہو سکتا ہے وہ حدث جو ہے وہ فی ضمن حدث اکبر واقع ہوا ہو، تو لہذا اس کے لیے جو ہے وہ وضو کافی نہیں ہے، اس کے لیے لا بد کہ وہ غسل کرے. تو یہ پتہ نہیں چل رہا کہ اب کیا کیا جائے، کس ضمن میں وہ کیا ہے کلی متحقق ہوئی ہے. اب ہم یہ جو ہم کلی حدث جو ہے اس کا استصحاب ثابت کر سکتے ہیں یا استصحاب نہیں کر سکتے؟ تو آگاہ خود کہتے ہیں کہ ہم اس کا استصحاب کر سکتے ہیں، اور جو مستشکل ہے وہ کہتے ہیں کہ استصحاب ہم جاری نہیں کر سکتے. اس پر 2 اشکال کیے ہیں. ایک اشکال یہ ہے کہ آگاہ خود سے کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں یہ کلی جو ہے حدث، اس کا منشا 2 میں سے ایک ہوگا، یا حدث فی ضمن بول ہوگا یا حدث فی ضمن منی ہوگا. اگر مثال کے طور پر فرض کر رہے ہیں کہ بول کے ضمن میں ہے، فرض کرتے ہیں، تو اس نے وضو کر لیا ہے تو وہ ختم ہو گیا یقیناً، اب وہ حدث باقی نہیں رہے گا.
اگر ہم کہیں کہ مثلا منی، تو منی کے بارے میں شک ہے کہ وہ منی ہے یا منی نہیں ہے، سرے سے وہ کیا ہے، مشکوک الحدوث ہے. لہذا جب مشکوک الحدوث ہے تو یہ جو حدث جو کہ کلی ہے وہ اس پر کیا ہے، اس کے ضمن میں نہیں کھڑا ہو سکتا، یہ مشکوک الحدوث ہے. اور یہ کیا ہے، یقینی المرتفع ہے. لہذا ایک کا حدوث مشکوک ہے اور ایک کا کیا ہوا، وہ یقین مرتفع ہے. ہم جو استصحاب کرتے ہیں یقین سابق اور شک لاحق ہوتا ہے، لہذا دونوں میں سے ایک نہیں ہوگا. اگر یہ حدث جو کہ کلی ہے فی ضمن بول ہے تو بالکل ہم قطعاً کہہ سکتے کہ وہ یقینی الارتفاع ہے. یقینی الارتفاع ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب ہمیں شک نہیں ہوگا، وہ ختم ہو گیا. اگر ہم کہیں کہ فی ضمن ہو سکتا ہے، یہ جو کلی حدث ہے فی ضمن حدث اکبر، فی ضمن حدث الاکبر، آیا حدث الاکبر کا یقین ہے؟ یقین نہیں ہے. جب یقین نہیں ہے تو استصحاب کے لیے جو ہونا چاہیے تھا وہ یقین سابق شک لاحق، یہاں یقین نہیں ہے. جب یقین ہی نہیں ہے تو ہم شک لاحق میں استصحاب کو کھینچ کے اس کو کیسے لا سکتے ہیں؟ لہذا یا یقین نہیں ہوگا اس حدث اکبر کے لیے، یا اگر حدث اصغر کے لیے مثلا فرض کرتے کہ ہوگا تو وہ وضو کرنے سے وہ مرتفع ہو گیا. لذا یہ جو استصحاب ہے یعنی اس کلی کا، کلی حدث کا وہ استصحاب نہیں کر سکتے، کیونکہ جن چیزوں پر یہ متقوم ہیں یا تو ایک یقینی الارتفاع ہے یا اس کا حادث ہونا مشکوک ہے، استصحاب نہیں کر سکتے. اب ہم جواب دیتے ہیں کہ دیکھیں، اگر ہم استصحاب تکے تکے یعنی فردن فردن ہر ایک میں استصحاب کرتے، یا بول کا یا مثلا منی کا، تو آپ ہم کہہ سکتے کہ یہ کیسے استصحاب کر سکتے ہو؟ آپ بول کا استصحاب نہیں کر سکتے کیونکہ ہم نے وضو کر لیا ہے، وہ تو مرتفع ہو گیا. آپ منی کا استصحاب نہیں کر سکتے کیونکہ اس کا حادث ہونا کیا ہے، مشکوک ہے. تو آپ کا ایھا المستشکل اشکال درست ہے اگر ہم فردن فردن پر ہاتھ رکھ کے استصحاب کرنا چاہیں تو، لیکن ہم استصحاب کرتے ہیں کلی کا. آپ ہمیں اس مستشکل بتائیں کہ کلی متحقق ہوئی ہے یا کلی متحقق نہیں ہے، قطع نظر افراد کے. ہاں کلی کا تحقق یقینی ہے، اب کس کے ضمن میں یہ پتہ نہیں ہے. کلی کا وجود تحقق یقینی ہے، اور جب کلی کا وجود یقین ہے تو ہمارا ایک استصحاب کا ایک رکن ثابت ہو گیا کہ کلی کا وجود یقینی ہے. اور بعد والے زمانے میں شک ہے کہ وہ کلی ہے یا کلی نہیں ہے، لہذا شک بھی آ گیا، کلی کا وجود بھی یقینی ہے، تو ہم استصحاب کر کے ثابت کر سکتے ہیں. ایک اور بھی اشکال ہے، دیکھتے ہیں کہ پڑھتے ہیں یا نہیں. الثالث، تیسری تنبیہ، انہ لا فرق فی المتیقن السابق، کوئی فرق نہیں ہے متیقن سابق میں، جو ماضی والا متیقن ہے اس میں کوئی فرق نہیں. بین ان یکون خصوص احد الاحکام، یعنی احکام میں سے کوئی ایک جزئی ہو، خصوص ہو، ٹھیک، یعنی جزئی کی طرف اشارہ ہے، احکام میں سے کوئی ایک خاص حکم ہو، او ما یشترک بین الاثنین منها او الازید، یا وہ مستصحب یا وہ متیقن ثابت مشترک ہو بین الاثنین من الاحکام، مردد ہے. مثال کے طور پر کہ سابق والے زمانے میں شارع نے مجھ سے طلب کی تھی، آیا وہ طلب فی ضمن الوجوب تھی یا فی ضمن الاستحباب تھی؟ طلب یقیناً ہے، تو آیا ہم میں اس کا استصحاب کر سکتا ہوں یا استصحاب نہیں کر سکتا؟
تو جس طرح کہہ رہے ہیں کہ اگر جزئی پتہ ہو وجوب کا تو استصحاب کرتے ہیں، استحباب کا پتہ ہو استحباب کا تو استصحاب کر سکتے ہیں، لیکن مطلق طلب ہے، اب طلب کا پتہ نہیں کہ وہ طلب وجوبی ہے یا ندبی ہے، تو کہتے ہیں کہ اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے کہ او ما یشترک بین الاثنین من الاحکام، یا خصوص نہیں ہے لیکن وہ مشترک ہے بین الاثنین من الاحکام میں سے، اول ازیت میں سے، یعنی فقط دو میں سے نہیں، دو سے زائد میں سے بھی ہو سکتا ہے، من امر عام یعنی امر کلی، اس کا استصحاب کر سکتے ہیں یا نہیں۔ آگاہ خود کہتے ہیں کہ لا فرق بین المتیقن، کہ وہ خصوص ہو یا من امر عام ہو، کوئی بھی ہو استصحاب کر سکتے ہیں۔ فَإِنْ كَانَ شک، اب یہ کلیہ قسم اول بیان کریں گے کہ زید داخل ہوا تھا اور زید کے ضمن میں حیوانیت یا انسانیت جو کہ کلیہ ہے وہ متحقق ہوئی تھی، ٹھیک، تو بعد میں شک ہوا کہ مثلا وہ زید چلا گیا یا نہیں چلا گیا، تو جس طرح کہ ہم زید کا استصحاب کر سکتے ہیں، ہاکذا اس کے ضمن میں جو کلی متحقق ہوئی تھی اس کا بھی استصحاب کر سکتے ہیں۔ فَإِنْ كَانَ شَكُّ فِي بَقَاءِ ذَاكَ الْعَامِ، اگر شک ہے کہ وہ ذاک العام باقی ہے یا نہیں ہے، مثلا وہ انسانیت متحق ابھی بھی باقی ہے یا نہیں ہے، کون سی انسانیت ہے؟ من جہت شک فی بقاء الخاص، اس جہت سے شک ہے کہ وہ جو عام جس کے ضمن میں متحقق ہوا تھا خاص کے ضمن میں، آیا وہ خاص باقی ہے یا باقی نہیں ہے۔ شک فی بقاء ذاک العام، اور اس عام میں شک کیوں ہوا ہے کہ وہ عام باقی ہے یا باقی نہیں ہے؟ وہ اس وجہ سے کہ من جہت شک فی بقاء الخاص، کیونکہ عام خاص کے ضمن میں ہوتا ہے، اب عام جو کہ اس میں شک اس وجہ سے ہو رہا ہے کہ خاص ابھی وہ چلا گیا ہے یا خاص ابھی بھی موجود ہے۔ کون سا خاص؟ الذی کان العام فی ضمنہ، وہ خاص کے کان یعنی کان العام فی ضمن الخاص، جو کہ عام اسی کے خاص کے ضمن میں تھا۔ و ارتفاعی، یعنی کان شک فی بقاء ذاک العام و ارتفاع ذاک العام۔ کان استصحابہ کا استصحابہ بلا کلام، اس پہلی قسم میں کوئی شک نہیں ہے، کوئی کلام نہیں ہے۔ کان استصحاب العام، استصحاب عام کا کر سکتے ہیں، کا استصحاب الخاص، استصحاب یعنی جس طرح کہ خاص کا استصحاب کر سکتے ہیں، ہاکذا ہم عام کا بھی استصحاب کر سکتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ یہ کلی قسم اول۔ اب دوسرا کلی قسم ثانی، وَإِنْ كَانَ شَكُّ فِيهِ، اگر شک فی بقاء العام کس وجہ سے ہے؟ من جہت تردد الخاص، اب خاص مردد ہے، بین طویل العمر او قصیر العمر، بین المنی و بین البول۔ اب اس کیونکہ عام جو ہے وہ حدث بما وہ حدث، اس کے دو فرد ہیں، یا فی ضمن البول ہے یا فی ضمن المنی ہے۔ تو وہ ان کا شک فی، اگر عام اور کلی میں جو شک ہو رہا ہے، من جہت تردد الخاص، وہ اس وجہ سے ہے کہ خاص مردد ہے منی اور بول کے درمیان، الذی فی ضمنہ، یعنی الذی وہ خاص کہ کان العام فی ضمنہ، کہ عام اس کے ضمن میں ہے، ٹھیک، بین ما ہوا باقین او مرتفع قطعا، یہ جو خاص مردد ہو رہا ہے کس چیز میں تردد ہے؟ خاص کا تردد دو ہے، خاص کا یا یہ ہے خاص خصوص بول ہے یا خصوص منی ہے، بین ما ہوا باقین، یا خاص کا وہ فرد ہے کہ جو باقی ہے، اگر طویل العمر ہے ہاتھی کا ہے تو وہ تو مثلا ابھی بھی باقی ہوگا، یا مثلا شرعی مثال اگر منی ہے تو ابھی بھی مجھ پر واجب ہے کہ میں غسل کروں، تو ماں پتہ نہیں چل رہا کہ ماں ہوا باقین، وہ خاص ہے کہ جو ابھی بھی باقی ہے، او مرتفع قطعا، یا قطعا وہ مرتفع ہو چکا ہے، اگر چھوٹی عمر والا ہے، چڑیا ہے مثلا، مکھی ہے، اس طرح کا ہے،
یا مثلا شرعی مثال میں اگر بول ہے تو وہ ہمارے وضو کرنے سے کیا ہے مرتفع ہو چکا ہے. تو یا تو باقی ہے اگر طویل العمر یا منی کی مثال میں سے ہے, یا وہ مرتفع ہے مثلا بول کی مثال میں سے ہے, یا چڑیا کی مثال لے لیں, اور مرتفع قطعا یہ صورتحال ہے. تو اب کیا کریں؟ فَكَذَا پھر بھی اسی طرح اوپر والا ہم حکم لگائیں گے, لا اشکال فی استصحابہ, کوئی اشکال نہیں ہے, ہم استصحاب جاری کر سکتے ہیں اس عام اور کلی کا. فَيَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ, پس اس عام پر مترتب ہوگا کافتو ما یترتب علیہ, جتنے بھی اس پر احکام مترتب ہوں گے, عقلاً اور شرعاً, من احکامی و لوازمی اس پر مترتب ہوں گے. عقلاً اور شرعاً من احکامی و لوازمی, یہ بار بار ہم ذکر کر کے آئے ہیں. احکام اگر کہیں تو مثلا اس کا یہ ہوگا کہ وہ موضوع ہے تو اس پر یہ احکام مترتب ہوں گے. اگر عقلاً کہیں تو مثال کہ وہ حکم ہوگا کہ جو اس کو اطاعت وغیرہ اس پر مترتب ہوتی ہے. ٹھیک, اب وتردد ذاک الخاص, یہ وہی اشارہ ہے کہ آپ اس کلی کا استصحاب کیسے کر سکتے ہیں. یہ کلی متقوم ہے یا بول سے اس کے ضمن میں پائی جاتی ہے, یا حدث متقوم اور فی ضمن منی ہے. اگر فی ضمن بول ہے تو وضو کرنے سے تو وہ تو چلا گیا, قطعاً حدث ختم ہو گیا. اگر پتہ نہیں اس کے ضمن میں ہے منی کے تو وہ تو مشکوک الحدوث ہے. لہذا دونوں میں ہم کیسے اس کلی کا استصحاب کر سکتے ہیں. وتردد ذاک الخاص, یہ اشکال اول ہے. وتردد ذاک الخاص, اس خاص کا متردد ہونا, پتہ نہیں فی ضمن بول ہے, بول کا فرد ہے یا وہ منی کا فرد ہے, پتہ نہیں چل رہا. وتردد ذاک الخاص, کون سا خاص جو کہ متردد ہو رہا ہے؟ الذی یکون الکلی موجودا فی ضمنہ, کہ جو کلی اس کے ضمن میں موجود ہے. وَيَكُونُ وُجُودُهُ بِعَيْنِ وُجُودِهِ, اور وَيَكُونُ وُجُودُ الْعَامِ وَالْكُلِّ بِعَيْنِ وُجُودِ الْخَاصِ. اب عبارت کو ملاتے ہیں. وَتَرَدُّدُ ذَاكَ الْخَاص بَيْنَ مُتَيَقَّنِ الْارْتِفَاعِ, وہ جو خاص مردد ہو رہا ہے اور اس کا تردد کے دو طرف ہیں. ایک بین متیقن الارتفاع, یا تو اگر بول کے ضمن میں ہے تو یقیناً متیقن الارتفاع, وہ ختم ہو گیا ہے وضو کرنے سے. یا دوسرا طرف ہے وہ مشکوک الحدوث, یا مشکوک الحدوث ہے المحکوم بعدم حدوثی, جس میں یہ حکم لگایا جائے گا کہ وہ حادث نہیں ہے. اصالت استصحاب جاری کریں گے, اصالت عدم حدوث فرد المنی. تو یہ جو اشکال ہے آگاہ خود کہتے ہیں غیر ظاہر باستصحاب الکلی المتحقق فی ضمنہ, یہ اشکال ظاہر اور مضر نہیں ہے, ضرر رساں نہیں ہے استصحاب کلی میں, جو کہ کلی متحقق ہے فی ضمنہ, ضمن اس خاص جو کہ متردد ہے. مع عدم اخلالہ بالیقین, اور ساتھ اس کے کہ مع عدم اخلال تردد, تردد کوئی مخل نہیں ہے. کس کے لیے مخل نہیں ہے؟ بالیقین, یقین کے لیے مخل نہیں ہے. تردد ہے ہمیں اس فرد میں تردد ہے, یہ فرد ہے یا یہ فرد ہے, جبکہ ہمیں جو یقین ہے اس کلی میں یقین ہے, اس میں کوئی ضرر نہیں پہنچا سکتا ہے. یعنی شک فی الافراد, یہ اس کلی کے جو بارے میں جو یقین ہے اس میں کوئی ضرر نہیں پہنچا سکتا. ما عدم اخلال تردد, تردد مخل نہیں ہو سکتا اس یقین کے لیے. و شک فی حدوث ہی و بقائی, اور شک جو کہ فی حدوث ہی و بقائی, اس کے لیے کوئی یہ اخلال تردد نہیں کر سکتا. شک ہے کہ وہ حادث اور اس کے بقا میں جو ہے اس کے لیے کوئی مخل نہیں ہے. حدود ہی کسی بھی کہاں پلٹے گی عام نہیں, یہ کس کے متعلق ہوگا؟ حدود ہی, یہ دیکھیں نا, عدم اخلال تردد بالیقین و شک, یہ اخلال کے لیے ہے.
یعنی یہ تردد کا مخل نہیں ہو سکتا، نہ یقین میں نہ شک میں، ٹھیک ہے، یعنی ہمارے استصحاب میں جو رکن چاہیے یقین اور شک، یہ تردد اس کو کچھ بھی نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے، بالیقین و شک فی حدوثی و بقائی، اس کے حدوث اور بقا میں جو مسئلہ ہے، یعنی استصحاب کے جو دو رکن ہیں یقین اور شک وہ کماکان باقی ہیں. ہاں تردد ہے، وہ تردد کیا ہے، جزیات اور افراد میں ہے، وہ کچھ بھی مخل نہیں ہے حدوث العام اور بقاء العام میں. وَإِنَّمَا كَانَ تَرَدُّدُ بَيْنَ الْفَرْدَيْنِ، ہاں جو تردد ہے وہ اس کلی میں تردد نہیں ہے، تردد ہے بین الفردین، یہ فرد ہے یا وہ فرد ہے. یہ تردد مانتے ہیں کہ ظاہراً مضر ہے باستصحاب احد الخاصین، دو میں سے کسی ایک خاص کا استصحاب کرنا چاہیں تو یہ کیا ہے، تردد مخل بنے گا. الذین کان امرہ مرددا بینہما، یہ دو خاصین کون ہیں، کان امرہ مرددا بینہما، یا یہ خاص ہے یا یہ خاص ہے، بول کا فرد ہے یا منی کا فرد ہے. تو چونکہ یہ مردد ہے، احد الخاصین کا تعین و تشخص نہیں ہو سکتا، تو لہذا کسی ایک کا بھی استصحاب نہیں ہو سکتا. لإخلالہ، کیونکہ یہ جو تردد ہے یہ مخل ہے کس کے لیے، بالیقین، یقین کے لیے، کیونکہ پتہ نہیں ہے کہ سابق میں یقین خاص بول والا تھا، یقین خاص منی والا تھا، پتہ نہیں. یہاں تردد کیا ہے، مخل ہے. لإخلال تردد بالیقین الذی هو احد رکنی الاستصحاب، جو کہ استصحاب کے رکن، دو رکنوں میں سے ایک ہے، وہ مخل ہو رہا ہے. کما لا یخفی. نعم یجب رعایت تکالیف المعلومۃ اجمالا المترتبۃ علی الخاصین فی ما علم تکلیف فی البین. اب یہ دیکھیں، ایک تو صادر ہوا ہے، یا منی صادر ہوئی ہے، سرزد ہوئی ہے، یا اس سے کیا ہے، بول ہوا ہے. استصحاب کی طرف گئے تو استصحاب نے، ہم نے کہا کہ آپ یقین ثابت کر سکتے ہو، ہم نے کہا کہ یقین تو ہم نہیں کر سکتے کہ بول تھا، یقین یہ نہیں کہہ سکتے منی تھا، پتہ نہیں چل رہا. تو استصحاب نے کہا کہ جب آپ نے میرا رکن ایک ثابت نہیں کیا تو میں جاری نہیں ہو سکتا. لیکن ہم ایک اور اصول عملیہ کو لے آتے ہیں استصحاب سے ہٹ کر، وہ ہے اصل احتیاط. وہ احتیاط کہتی ہے کہ آپ کو یقین ہے ان میں سے ایک، لہذا احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ آپ ان دونوں کے جو احکام ہیں آپ ان کا لحاظ کریں. تو کہتے ہیں کہ علم اجمالی کا تقاضا جو ہوگا ہم اسی پر عمل کریں گے، لیکن استصحاب کی روح سے ہم کوئی حکم جاری نہیں کر سکتے. نعم درست بات ہے. یجب رعایت تکالیف المعلومۃ اجمالا، ان تکالیف کی رعایت واجب ہے کہ جو معلوم ہے اجمالی طور پر، المترتبۃ علی الخاصین، جو کہ مترتب ہو رہی ہیں دونوں خاصین پہ، فی ما علم تکلیف فی البین، اس صورت میں کہ جب ہمارے پاس کوئی ان کے درمیان تکلیف کا علم ہو تو ہم اس تکلیف کا لحاظ کریں گے علم اجمال کی صورت میں، ویلا استصحاب کی روح سے ہم کوئی حکم ثابت نہیں کر سکتے. وہ توہم کون شک، یہ دوسرا اشکال ہے، اس کو انشاءاللہ کل بیان کریں گے. اللہ